والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاء وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصب حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات الله. میں پہلی محرم سے روزانہ آپ کو اللہ کے بیان کیے ہوئے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ ہر انسان گھاٹے اور نقصان میں بے قابو زمانہ اور گزرتا ہوا وقت اس بات کی دلیل ہے کہ زمانہ نہیں گزرتا ہے جب تک ہماری عمر میں کمی نہ پیدا کرے. ایک بڑھتی ہوئی عمر کو نقصان سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم خدا سے لے کے آخرت تک پانچوں اصول دین پر ایمان لائیں. ایمان دل میں اتنا پکا ہو جو عمل میں ڈھل جائے کہ اعمال صالح بجا لائے. قرآن کا ارشاد ہوتا ہے کہ نقصان سے صرف وہ بچیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان و عمل کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کو حق کی پیروی کرنے کی اور صبر کرنے کی وصیت کرتے ہیں. آج سلسلہ کلام میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی بیچ میں ہے. آدمی کے ایک طرف جانور اور دوسری طرف ملک. یہ اللہ کی تین مخلوق ہے: حیوان، انسان اور ملائکہ. عموماً ملک انسان سے بلند ہے، عام طور سے جانور انسان سے پست. لیکن آدمی کبھی گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے کہ جانور سے زیادہ نیچے چلا جاتا ہے، اور کبھی بلند ہوتا ہے تو اتنا بلند ہوتا ہے کہ ملک سے بھی اپنا درجہ بڑھا لیتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ کچھ چیزیں آدمی اور جانور میں مشترک. مشترک کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی میں پائی جاتی ہے اور جانور میں پائی جاتی ہے. بھوک اسے بھی لگتی ہے، کھاتا یہ بھی ہے، کھاتا وہ بھی. سردی گرمی اسے بھی ستاتی ہے اور سردی گرمی اسے بھی ستاتی ہے. کسی نہ کسی گھر میں یہ بھی رہتا ہے، کسی نہ کسی جگہ وہ بھی رہتا ہے. یہ بھی بیمار ہوتا ہے اور وہ بھی بیمار ہوتا ہے. اس کا بھی علاج ہوتا ہے اور ان کا بھی علاج ہوتا ہے.
چنانچہ اس دنیا میں ہمیں ایک ایسے آدمی بھی ملے جو اپنے گھر والوں کا علاج اس ڈاکٹر سے کراتے تھے جو جانوروں کا ڈاکٹر تھا، اور ان کے پاس ایک دلیل بھی تھی۔ ان کا آدمیوں کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ تو آدمی سے حال جان لیتا ہے، طبیعت کیسی ہے، ٹیمپریچر کیسا ہے اور بھوک لگی ہے کہ نہیں، مگر جانور کا ڈاکٹر تو کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے، اپنی رائے سے طے کرتا ہے، لہذا اس سے اونچی رائے کسی کی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات آپ کو نتیجے کے طور پر سنا دوں، جانور کو بھی انجیکشن لگتا ہے اور آدمی کو بھی انجیکشن لگتا ہے، مگر ایک بڑا ہوشیار طریقہ ہوتا ہے۔ جانور کے یہاں پہلے سوئی جس میں گھونپ دی جاتی ہے، اس وقت اس میں نہ دوا ہوتی ہے نہ انجیکشن ہوتا ہے، اس لیے کہ جانور پہلی مرتبہ سوئی کے چستے ہی اچھل جائے گا، تو اگر آپ نے اسی وقت دوا لگانا چاہیے تو انجیکشن بھی ٹوٹ جائے گا۔ جب سوئی لگ گئی، جانور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، تو پھر اس کو دوا انجیکٹ کی جاتی۔ تو میں آپ کی خدمت میں اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ انسانی علم میں، یاد رکھنا میرے عزیزوں اور دوستوں، انسانی علم میں اور سائنسی تحقیقات میں، میڈیکل ریسرچ میں جس نے انسان کو اپنی گرفت میں لے کے جانا اور پہچانا ہے، یہ صرف اتنا آدمی ہے جو جانور بھی پایا جاتا ہے اور آدمی بھی پایا جاتا ہے، یعنی سائنسی انسان جانور سے الگ نہیں۔ میرے پاس اس کا سب سے آسان ترین ثبوت یہ ہے کہ اگر سائنسی انسان میں اور جانور میں کوئی فرق ہوتا تو جانور کے جسم کے حصے کاٹ کے آدمی کے جسم میں ان کا پیوند نہ لگایا جاتا، لیکن اگر جانور کے حصے کاٹ کے آدمی کے جسم میں لگائے جا سکتے ہیں، سرجری ہو سکتی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب جانور آدمی کے کام آ گیا تو آدمی اور جانور ایک ہی پیوند کے تو نکلے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی علم و سائنس کی گرفت میں جو آیا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو جسم والا ہے، جو نیند والا ہے، جو بھوک والا ہے، جو بیماری والا ہے۔ یہ وہ انسان نہیں ہے جو انسانیت والا ہے، آدمیت والا ہے، اخلاق والا ہے، کردار والا ہے، جس میں سچائیاں پائی جاتی ہیں، جس میں اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، بیمار ہونا، اچھا ہونا، یہ تو انسان اور جانور کے درمیان مشترک ہے۔ انسان اور جانور میں اگر فرق ہے تو فرق یہی ہے کہ انسان کچھ خوبیوں کا مالک ہے، جو خوبیاں اگر نہ پائی جائیں تو یہ زندہ انسان ایک انسان کی شکل میں جانور ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو میں ذرا کہا ہوا جملہ پھر مرتبہ آپ سے واپس لوں تاکہ میرا بیان آپ کے ذہنوں پر بوجھل نہ ہونے پائے کہ یہ آدمی کبھی گرتا ہے تو جانور سے نیچے چلا جاتا ہے۔ دو تین باتیں میں آپ کو سناؤں گا، ذرا صلوات کو بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ جن باتوں میں جانور انسان سے بہتر ہے پہلے وہ سن لیجیے۔ اگر جانور کا پیٹ بھرا ہے تو وہ نہیں کھائے گا، پال کے دیکھیے جانور، پوپٹ پال لیجیے، اس سے بڑا کوئی جانور پال لیجیے۔ اگر بھوکا ہے تو منہ مارنے میں رکے گا نہیں، اور اگر پیٹ بھر گیا ہے تو آپ لاکھ اس کے سامنے کھانا لائیں، پانی لائیں، کچھ بھی لائیں، منہ مارے گا نہیں۔ یہ صرف تو انسان کو حاصل ہے جو کھائے تو کھاتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا فرق سنیے، جہاں آدمی جانور سے گر گیا ہے، آپ جلدی سمجھیں گے نئے زمانے کی بات۔ جانور اپنے آرام کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دیتا ہے،
آدمی اولاد کے لیے اپنے آرام کو چھوڑ دیتا ہے، اور آج کل کے ماں باپ اپنے رومان کے لیے اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کبھی اخبار میں پڑھا تھا، آج بھی واقعات پیش آتے رہتے کہ کسی گھر سے 2 بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، 10 منٹ آئی، 20 منٹ آئی، آدھ گھنٹہ آئی، 1 گھنٹہ آئی، تو محلے بھر والے جمع ہو گئے کہ یہ مصیبت کیا ہے، کیوں رو رہے؟ معلومہ گھر بند، ماں باپ کہاں گئے؟ معلومہ سنیما گئے، تو ساتھ لے گئے ہوتے، پوچھا جب پلٹ کے آئے کہ محلے بھر کو آپ نے جگہ ساتھ لے گئے ہوتے کہ یہاں کہا یہ وہاں بھی رونے لگتے تو ہم اپنے ارمان کیا نکالتے؟ تو میں واقعات کی بھرمار کر کے اپنے بیان کو بلا وجہ طول نہیں دوں گا، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ کاموں میں آدمی جانور سے بھی نیچے چلا گیا۔ جو سنائی ہے نہیں آپ کو، کھانے کا کھانا، کھائے کے کھانا انسان کا کام ہے، جانور نہیں کرتا۔ اولاد کے لیے آرام چھوڑ دینا جانور کا کام ہے، اور آدمی اولاد کو آرام کے لیے چھوڑا۔ تیسری ایک بات اور سنو، تھکان بھی دور ہو جائے، مجلس بھی چل جائے۔ جتنے جانور ہیں سب شام کو سو جاتے، اور جیسے ہی نماز صبح کا وقت آتا ہے ویسے ہی جاگ جاتے، اور اپنی اپنی زبان میں سب تسبیح پروردگار عالم کرنے لگتے۔ ہماری بھی آپ سنتی ہے کہ جب چڑیا بولنے لگتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا، ہم تو قبرستان میں رہتے ہیں نا، وہاں چڑیا نہیں بولتی ہے تو وہی بولتے ہیں پتہ، اور وہ ٹائم سے پہلے بولنے لگتے۔ مگر مجھے سنانا چاہیں کہ سارے جانور شام کو سو جاتے ہیں، صبح نماز کے وقت جاگ جاتے ہیں۔ جانوروں میں ایک جانور ایسا ہے جو رات بھر جاگتا ہے، اور آج کی تہذیب میں وہی گود میں نظر آئے گا، کتا۔ سارے جانور رات بھر سوئیں گے، یہ ہے، جاگیں گے، جگائیں گے، جگاتے رہیں گے، اور پھر جب نماز صبح کا وقت آئے گا تو ہاتھ پیر پھیلا کے سو جائیں گے۔ میں نے یہ اس لیے سنایا ہے کہ میرے وہ بچے، میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو راتوں کو جاگتے ہیں اور صبح کی نماز قضا کرتے ہیں، عزیزان گرامی محسوس کیجیے ہم کس جانور سے مشابہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بات میں ہم جانور کے برابر آ گئے، یہ 3 باتیں تو میں نے وہ گنائی اس میں ہم جانور سے نیچے چلے گئے ہیں، ایک بات میں ہم جانور کے برابر آ گئے ہیں۔ ایسے نکات میں ہی سناتا ہوں کوئی اور نہیں سنائے گا۔ آدمی بیٹھ کے پیشاب کیا کرتا تھا اور جانور کھڑے کھڑے پیشاب کرتا تھا۔ آج تک نہیں ہوا گھوڑے کو بیٹھنے تو گھوڑے کو بیٹھنے کو پیشاب کرے گا، بیل کو بیٹھنے تو بیل کو بیٹھنے کو پیشاب کرے گا نہیں۔ تو اب تک آدمی اور جانوروں میں کیا فرق تھا کہ آدمی بیٹھ کے پیشاب کرتا تھا اور جانور کھڑے کھڑے۔ اللہ بھلا کرے اس نئی ترقی کا، آدمی جانور کے برابر آ گیا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب ہو رہا۔ اس میں کھڑے کھڑے پیشاب نہ ہو تو پیشاب کی وجہ سے نجاست پھیلے کیسے، اور نجاست نہ پھیلے تو بیچارہ قبر میں سختی آئے کیسے؟ ہم نے تو اس میں نقطہ اور نکالا ہے کہ آدمی جانور کے برابر تو ہو گیا ہے، تم کھڑے ہو کے تو پیشاب کرنے لگے ہو، مجھے امید ہے کہ دن میں ایک ٹانگ اٹھا کے بھی پیشاب کرو گے۔ ایک سلوال سے ان کے ابھی تم کو گھنٹہ پر پڑھنا باقی ہے، آپ کی تھکی سلوال سے کام کر سکتے۔ ایک اور پرجوش سلوال ہو جو محمد علیہ آج انسان ناچ کر رہا ہے، ہم ہوا میں اڑنے لگے، ہم سمندر کے تہوں میں رہنے لگے،
یہ ہم ہوا میں اگر اڑنے لگے ہیں تو جانور کے برابر آئے ہیں تو جس سے آگے نہیں بڑھے. فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے پروں سے اڑتا تھا اور ہم راکٹ سے، جہاز سے، ہیلی کاپٹر سے اڑتے. ہم سمندر کی تہوں میں رہنے لگے. آپ جو کشتیاں ہم نے بنا لی ہے، جب چاہتے ہیں ڈبکی مارتے ہیں، جب چاہتے ہیں اوپر آ جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں اندر رہتے ہیں. اگر میرے بھائی یہ ہم جانور کے برابر آئے، اس کی آگے تو نہیں بڑھتے. جانور کی اگر آگے بڑھنا ہے، جانور کی اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے سامنے سر جھکانا پڑے گا جس نے جانور سے بلند بنا کے ہمیں انسان پیدا کیا ہے. صلوات بھیجو محمد. تو بس میں آپ کے سامنے انسان اور جانور کے تفریقے کے بعد اسی گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جب قدم آگے بڑھاتا ہے، جب ترقی کرتا ہے، جب ایمان و عمل صالح کی منزلیں طے کرتا ہے تو ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں، انسان آگے چلا جاتا ہے. کس نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ طالب علم دین جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، ملائکہ اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. ذرا سوچیے، طالب علم دین کے پیر کے نیچے جب ملائکہ پر بچھاتے ہیں تو عالم دین کا درجہ کیا ہوگا؟ اور جب عالم دین کا درجہ ایسا ہوگا تو پھر امام کی منزل کیا ہوگی؟ بڑے سوچار ذہن والے ہیں جو سوچ رہے ہیں جبریل جھولا جھولانے کیوں آئیں گے، جبریل چکی چلانے کیوں آئیں گے، میرے دروازے پر روٹی مانگنے کیوں آئے گا. یہ آل محمد کی جوہری اتنی بلند ہوئی ہے کہ یہاں ملک آتے رہیں گے اور مانگتے رہیں گے اور خدمت کرتے رہیں گے، سلوات بھیجتے رہے محمد. تو گھاٹا اور نقصان، نفع اور کامیابی اگر طے کرنا ہے تو پہلے یہ طے کرنا ہے کہ آدمیت کس چیز کا نام. یہ جسم جو ہمارا پایا جاتا ہے یہ سواری ہے ہماری زندگی کے لیے. اصل سوار کا نام روح ہے. تو اگر ہم جسمانی طور پر دنیا میں بھاری بھرکم ہو جائیں تو وہ انسان کی کامیابی نہیں ہے. انسان کی کامیابی تو وہ ہے جب ہم نے روحانیت پیدا ہو جائے. روحانیت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے وہی 4 عناصر ہیں جو میں آپ کی خدمت میں روزانہ کرتا رہتا ہوں. ایمان لانا ہے، عمل صالح پیدا کرنا 2، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہنا 3 اور 4. جب یہ 4 باتیں ہم میں پیدا ہوگی تو ہم انسانیت کے اعلیٰ درجے تک پہنچیں گے. میں اپنے سننے والوں کو پہلے ایک معیار کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کی کامیابی بھی اگر طے کرنا ہے تو پہلے اس کی حیثیت طے کرنا ہو. پہلے مثالوں میں بہت منزلوں کو گزر لیجیے تو بات آگے بڑھے تو آسان رہے گی. ایک آدمی ٹیچر ہے، ٹیچر ماسٹر. ہم نے کہا کہ ماسٹر صاحب ناکامیاب آدمی ہے، کامیاب نہیں. سن رہے؟ کسی نے پوچھا تو ناکامیاب کیوں ہے؟ ہم نے کہا اچھا گاتے نہیں. ماسٹر صاحب اچھا گاتے نہیں تو ناکامیاب کیوں ہو گئے؟ تو ماسٹر صاحب کا کام بچوں کو تعلیم دینا ہے. اگر وہ اچھی تعلیم دینے میں کمزور ہو جائے تو ناکام ہے، اور اچھی بے تعلیم دینے میں کامیاب ہو جائے تو کامیاب ہے. کیسا گاتے ہیں یہ ان کا معیار نہیں بنے. تو گویا سامنے آ گئے. ہم نے کہا صاحب یہ بالکل بیکار ہے، کا خیریت؟ ہم نے کہا یہ ٹیمپریچر ہی نہیں پہچان پاتے ہیں نزدیک کی. کم انسان ہوش کی باتیں کیجیے، یہ کوئی ڈاکٹر ہے. ان سے اگر سننا ہو تو کبھی گناہ کے لیے تیار ہوئیے تو ایسی بد میں آئیے. یہاں تبلا بھی ہو، یہاں ناچ بھی ہو، یہاں سارنگی بھی ہو، اور وہاں ان کے گلے کا رس بھی دیکھی. تو میں پھر مثالوں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا. یعنی جو گویا ہے اس کی کامیابی کا معیار گانے میں، جو ٹیچر ہے اس کا معیار پڑھانے میں ہے. میں اگر ذاکر ہوں تو میرا معیار مجلس پڑھنے میں ہے. اگر کوئی لکھنے والا ہے تو اس کا معیار کی ہے کہ کیسی کتاب لکھتا ہے.
اگر وہ شاعر ہے وہ کہتا شعر کرتا، تو آدمی کی پہلے حیثیت طے کیجیے تب اس کی کامیابی اور ناکامیابی طے ہوگی۔ تو اگر آپ نے اس معیار کو محسوس کر لیا تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تفصیل میں بعد میں جاؤں گا، پہلی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے آدمی کو اس دنیا میں پیدا ہو کے مر جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جانا ہے یا اس موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ اگر زندگی بس یہی زندگی ہے، اسی دنیا کے بعد پھر دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، تو ساری کامیابی اور ناکامیابی کا معیار یہاں سامنے رکھ کے اٹھا کیا جائے گا، اور اگر یہاں کے بعد وہاں کی زندگی بھی ہے تو یہاں کی کامیابی کو جب تک وہاں کی کامیابی کو جوڑ نہ لیا جائے تب تک معیار کامیابی کرے گا۔ تو مسلمانوں ہم ایمان رکھتے ہیں ہم کو قبر سے گزرنا ہے، مسلمانوں ہم ایمان رکھتے ہیں ہم کو منزل برزخ سے گزرنا ہے، مسلمانوں ہم ایمان رکھتے ہیں ہم کو میدان محشر میں اٹھ کے آنا ہے، مسلمانوں ہم ایمان رکھتے ہیں ہم کو صراط مستقیم پر سے گزرنا ہے، مسلمانوں ہم ایمان رکھتے ہیں میزان میں ہمارے اعمال کو تولا جانا ہے، مسلمانوں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کی عدالت عالیہ میں سپریم کورٹ میں اپنی پوری زندگی کا حساب دینے کے لیے ہم کو کھڑا ہونا۔ تو کامیابی یہاں گریڈ بنا لینا نہیں، کامیابی یہاں بینک بیلنس بنا لینا نہیں ہے، کامیابی یہاں درجنوں کے مقدار میں کاروں کا کھڑا کر لینا نہیں ہے، کامیابی یہاں ووٹ لے کے پرائم منسٹر ہو جانا نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ موت کا مرحلہ کیسا گزرے گا، کامیابی یہ ہے کہ موت کے بعد کا مرحلہ کیسا گزرے گا، کامیابی یہ ہے کہ جب نتیجے سوال و جواب کے لیے آئیں گے تو ہماری منزل کیا ہوگی۔ حضور سرور کائنات جناب محمد اور محمد حضور نے ایک مرتبہ ایک حدیث میں کچھ تفصیلیں بیان کی جو سب نہیں سناؤں گا، دو چار سناؤں گا، لیکن اس سے آپ کا اندازہ ہو جائے کہ ہماری کامیابی کا معیار کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ جب اپنی اپنی قبروں سے میدان محشر میں اٹھا کے لائے جائیں گے تو جو اچھی حالت میں اٹھا کے لائے جائیں گے ان کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں فرمایا، ان کا تذکرہ فرمایا جو بری حالت میں اٹھا کے لائے جائیں گے۔ اس میں سے چار چیزیں جو مجھے اس وقت یاد آ جائے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بعض آدمی اس طرح لائے جائیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آگ کے تیر ٹھوک دیے گئے ہیں۔ اب بتائیے دنیا میں بڑے مزے کرتے تھے، آخرت میں آئے تو آنکھوں میں تیر ٹھوکا ہوا ہے، اب یہ کامیاب ہے کہ ناکامیاب؟ دوسری چھوٹے بتا دیجیے، جاگ کے پھر بتا دیجیے۔ سلوات بھیجیے محمد علی۔ اصحاب پیغمبر نے گھبرا کے پوچھا کہ حضور یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا دل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سناتے وقت دل پھر جاتا ہے۔ فرمایا کہ جن عورتوں اور مردوں نے ایک دوسرے نامحرم کو دیکھا ہوگا ان کی آنکھوں میں یہ تیر ٹھوک دیے گئے۔ کل میدان محشر میں کچھ لوگ لائے جائیں گے اور اس طرح لائے جائیں گے کہ ان کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں گے۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو کامیابی اور ناکامیابی کا معیار پہچانیں؟ یہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو حاکم بنے تھے مگر حاکم بننے کے بعد انہوں نے ظلم کیا، تو اس ظلم کا نتیجہ یہ ہے کہ کل تم اپنے ہاتھ پیروں سے ظلم کرتے تھے، آج تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے۔ میں پیغمبر کی حدیث کے اگلے حصے پیش کروں گا۔ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ایک بات یہی کا کہنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو سن کے ہم سوچ سکتے ہیں جنہیں حکومت ملی ہے، جن کے ہاتھ پیر کٹے اگر انہوں نے ظلم کیا ہے، ہم سے حکومت سے کیا تعلق؟ لیکن اگر آپ میری گزارش سننے پر آمادہ ہو جائیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر گھر میں ہر آدمی کو چھوٹی سی حکومت حاصل ہے، ہر گھر میں ہر آدمی کو چھوٹی سی حکومت حاصل ہے۔ حضور نے دوسری حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ کلکم راع و کلکم مسئول،
تم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کا نگراں بھی ہے اور تم میں سے ہر شخص سے ایک دوسرے کے بارے میں سوالات بھی کیے جائیں۔ تو اب ہمارے گھر میں 10 آدمی رہتے ہیں، 2 نوکر ہیں ان پر ہماری حکومت، 2 بیٹیاں ہیں ان پر ہماری حکومت، 2 بیٹے ہیں ان پر ہماری حکومت ہے، 2 چھوٹے بھائی ہیں ان پر ہماری حکومت ہے، 2 بہنیں ہیں ان پر ہماری حکومت ہے، 1 بیوی ہے ان پر ہماری حکومت ہے۔ تو اتنا یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ نے ظالم کے لیے طے کیا ہے کہ جن کو حکومت ملے گی اور وہ ظلم کریں گے تو کل ان کے لیے اس طرح سے میدان محشر میں اٹھانے کا طریقہ معین کیا جائے گا کہ ان کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوں گے۔ تو کسی گھر میں شوہر حاکم ہوتا ہے، کسی گھر میں شوہر کی ماں حاکم ہوتی ہے، کسی گھر میں شوہر کی بیوی حاکم ہوتی ہے، یہ تو الگ الگ فیملیوں کے حالات ہوتے ہیں، مگر اتنا یاد رکھنا کہ گھر میں قبضہ پا کے بھول نہ جانا، اپنے ہاتھوں میں طاقت آنے کے بعد ظلم نہ کرنے لگنا، ورنہ کل ظلم کی وجہ سے یہی ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہی پیر کاٹے جائیں گے۔ تو ڈرنا چاہیے ان شوہروں کو جو اپنی بیویوں پر ظلم کریں، ڈرنا چاہیے گھر کی ان بیویوں کو جو اپنے شوہروں کی ماں پر ظلم کرتی، ڈرنا چاہیے ان بہنوں کو شوہروں کی جو شوہروں کی بیویوں پر ظلم کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زور ہوتا ہے کہ ہمارا بھیا ہمارے ساتھ، تو یہ ہمارا بھیا اس دنیا میں تو ساتھ ہے، مگر یہاں اگر تم نے ظلم کر لیا تو کل جب ہاتھ پیر کٹیں گے تو نہ بھیا ساتھ ہوگا نہ ابا ساتھ ہوگا۔ حضور سرور کائنات جناب محمد ارشاد فرمایا کہ کل میدان محشر میں کچھ لوگ اس طرح اٹھا کے لائے جائیں گے جیسے وہ مخبوط ہے، کچھ ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، دیکھتے کہیں ہے، قدم کہیں پڑتا ہے، ہاتھ کہیں پڑتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا یہ وہ ہوں گے جو زندگی میں سود کھاتے تھے۔ کچھ لوگ اس طرح سے اٹھا کے لائے جائیں گے جن کی زبان ان کے سینے پر لٹکی ہوئی ہو اور اس زبان سے بدبودار پیپ بہتا ہوگا، ایسا بدبودار پیپ بہتا ہوگا، ایسا بدبودار پیپ بہتا ہوگا کہ جہاں پر وہ کھڑے ہوں گے محشر والے کہیں گے پالنے والے کہ بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، ان کو یہاں سے ہٹا دیں۔ لوگوں نے گھبرا کے پوچھا کہ حضور یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومنین کی برائیاں بیان کرتے ہوں گے، غیبت کرتے ہوں گے۔ حدیث میں اجزا اور بھی باقی ہے، مگر میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بڑے حاکم تھے مگر ظالم تھے، آخرت میں کامیاب رہے یا ناکامیاب رہے۔ دنیا میں بڑے دولت مند تھے مگر سود کھا کھا کے دولت مند ہوئے تھے، تو آخرت میں کامیاب رہے یا ناکامیاب رہے۔ دنیا میں بڑے بڑے کلب کے ممبر تھے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا کرتے تھے، بڑے بڑے درجے تھے، بڑا استقبال ہوتا تھا، بڑی جھنڈیاں لگتی تھیں، بڑی تالیاں ملتی تھی، چل ہوتے تھے، لیکن میدان محشر میں جو لائے گئے تو آنکھوں میں پیٹ ہو دیے گئے، تو پتا چلا کہ کامیابی یہ نہیں ہے جو دنیا میں حاصل ہو جائے، یہ کامیابی جانور کی کامیابی ہے، انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اٹھا کے لائے جائیں تو اہل محشر استقبال کرتے نظر آئے، نبی شفاعت کرتے نظر آئے، عالم محمد سفارش کرتے نظر آئے، اور رحمت پروردگار عالم اپنے سائے میں جگہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اختلاف ہو گئے اسی سے ملتی جلتی اور ذرا سی بات اور سن لیں، ایک مسئلہ اور آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے انسان کی کامیابی دولت مند بننا نہیں ہے، میں دولت مند بننے سے منع نہیں کرتا، انسان کی کامیابی حاکم ہونا نہیں ہے، میں حاکم ہونے سے منع نہیں کرتا، انسان کی کامیابی مشہور ہونا نہیں ہے، میں مشہور ہونے سے منع نہیں کرتا، آپ دولت مند بھی بنیے، آپ حاکم بھی بنیے، آپ مشہور بھی بنیے، مگر شرطوں کے ساتھ کہ ایمان بھی آپ میں پایا جائے، عمل صالح بھی آپ میں پایا جائے، حق اور صبر کی ترکیب و وصیت بھی آپ میں پائی جائے۔ اگر ایک عام انسان کی کامیابی یہ کامیابی نہیں ہے کہ دنیا میں مادی کامیابی ملی کہ نہیں ملی، بلکہ آخرت میں اخروی اور روحانی کامیابی ملی یا نہیں ملی، تو بس میں آپ کے سامنے ذرا سے مسئلے کی توضیح اور تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ امام جو ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے ان کی کامیابی یہ کامیابی نہیں ہے کہ ان کو حکومت ملی یا نہیں ملی،
ان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ انسانوں میں کیریکٹر کا کردار کا انقلاب لا سکے یا نہ لا سکے. اس صلوات کو بھیجیے محمد مولا کائنات امیر المومنین کے لیے لوگ معیار کامیابی تلاش کرتے ہیں کہ حکومت کتنے دن کی اور کیسی حکومت کی. علی حاکم بن کے دنیا میں آئے نہیں تھے تو ان کی معیار کامیابی کو حکومت سے کیوں ناپتے؟ وہ ہادی بن کر کے آئے تھے. ہادی کی کامیابی کا معیار یہ دیکھنا ہے کہ وہ انسانوں میں کرداری انقلاب لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا. وقت نہیں ہے کہ میں مولا کائنات کی زندگی کے زیادہ نقوط آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ لانا چاہتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ علی کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی عبادت کرنے والے تھے. علی کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے بہادر تھے. علی کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ غصے میں آنے کے بعد عمرو بن عبدالعزیز کے سینے سے اتر آئے. علی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے بگڑے ہوئے انسان کو سنوار کے اچھا انسان بنا دیا تھا. سلمان بھیجیے محمد. میں نے پچھلی مجلسوں میں یہاں بھی اور مغل مسجد میں بھی لالچ کے بارے میں کافی باتیں بیان کی. آج مجھے آپ کی خدمت میں اتنا کہنا ہے کہ اگر لالچ ہر ایک میں پائی جاتی ہے تو پچھلی اگلی تاریخ گواہ ہے کہ اربوں میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی. ہم نے ابھی تو اللہ کے فضل سے 2 ہی حج کیے، لیکن 2 حجوں کی روشنی میں جو تجربہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ عرب کے پاس لالچ کا ایسا خزانہ ہے جو شاید کبھی ختم نہیں ہو سکے. کئی جگہ بخیری ہم احرام باندھے ہوئے تھے، کچھ اور عرب تھے جو سادے لباس میں تھے، احرام نہیں باندھے. انہوں نے لوگوں میں پانی بھرا، پیشاب کرنے گئے، منہ دھونے گئے، وضو کرنے گئے. ہوٹل والا راضی رہا. ان کو دیکھ کے ہم بھی حماقت میں ایک لوٹوں میں پانی بھر کے چلے وضو کرنے کے لیے. ہوٹل والوں نے کہا تم حاجی ہو کیسے لاؤ؟ معلوم ہوا کہ حج کا سمے دینا. ہماری حماقت دیکھیں آپ. ہم قافلہ لے کے مکہ معظمہ میں گھوم رہے تھے کہ یہاں محلے بنی ہاشم کہاں. لوگ پوچھتے تھے کیا پوچھتے ہو؟ ہم پوچھتے تھے محاسن کہاں رہتے تھے، عبد مناف کہاں رہتے تھے، عبد المطلب کہاں رہتے تھے، ابو طالب کہاں رہتے تھے. تھک کے جب کسی نے پتہ نہیں بتایا تو ایک ہوٹل میں چائے پینے گئے تھے. وہاں ایک نوجوان ملا، بڑا سچا ملا. اس سے جو ہم نے پوچھا محلے بنی ہاشم کہاں ہے، رسول کا گھر کہاں تھا، کہ یہ سب ہم نہیں جانتے ہیں. اگر ہم سے پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ ریال کہاں ملتا. تو آج بھی حج کے مقدس سیزن میں جب حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو عرب پر لالچ کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی زمین سے کالا سونا بھی ابل رہا ہے مٹی کے تیل کی شکل میں، اور سونا بھی ابل رہا ہے، مگر اس کے بعد بھی اس کی لالچ ہے. تو سوچیے 1400 سال پہلے عرب کتنا لالچی ہو. اور اگر لالچ آپ میں بھی ہو ثواب کے لیے تو سلمان بھیجیے محمد راجا. لالچی عرب اتنا لالچی تھا کہ تاریخیں یہ بتاتی ہے کہ دولت بچانے کے لیے بیٹی کا گلا دبا دیتا تھا. 5 منٹ لگیں گے لیکن ذرا میرا ساتھ دے دیجیے. تو جہاں میں نے عام انسان کی کامیابی بیان کی ہے وہاں اپنے امام اول مولا کائنات امیر المومنین کی کامیابی کا بھی ایک نقشہ کے خدمت میں پیش کر دوں. ٹھیک ہے، یہ لالچی عرب، یہ حریف عرب جب مسلمان ہوا تو اپنی لالچ سمیت مسلمان ہوا.
اور کتوں کے لیے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ لالچ ہی کی بنیاد پر مسلمان ہوئے، کا فائدہ اسی میں ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، کیا مسلمان ہو جانے میں ذرا سا خطرہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد میں مارے جاؤ، لہٰذا جب جہاد کا موقع ہے تو پیچھے کھڑے رہو، اور جب غنیمت کا موقع آئے تو آگے پہنچ جاؤ۔ میرے پاس تفصیل کچھ اور باقی ہے، اس لیے میں تفصیل میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا۔ تو لالچی عرب مسلمان ہوا تو لالچ سمیت مسلمان ہوا۔ کیسی لالچ! خدا کی قسم ایک ایسا ثبوت پیش کرتا ہوں، دنیا میں کوئی مسلمان اس ثبوت کو ہلا نہیں سکتا۔ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ موجود ہے، سورہ جمعہ میں یہ فقرہ موجود ہے، اذا راؤ تجارت لغوا فضوا الیہا وترکوا کا قائمہ۔ ذرا ترجمہ سنے میرا مجمع کا، میرے نبی یہ جو مسلمان تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کی حالت میں کوئی تجارت کرنے والا بیوپاریوں کا گروپ آ جاتا ہے، اذا راؤ تجارت اور لغوا فضوا الیہا، یا کھیل کود دکھانے والا کوئی ڈرامہ کرنے والا آ جاتا ہے تو اے پیغمبر تم کو یہ نماز میں اکیلا چھوڑ کے کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سب بتائیے، آج بمبئی بھر کی مسجدوں میں گھوم جائیے، بمبئی بھر کی مسجدوں میں گھوم جائیے، ایک مسلمان ایسا نہیں ملے گا، ایک مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو تجارت کے لیے یا کھیل کے لیے جو جماعت کو محراب میں چھوڑ کے چلا جائے۔ تو کل کا عرب کتنا لالچی تھا جو حضور کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ اچھا، بیان تاریخ کا نہیں ہے جو آپ بحث کریں، بیان حدیث کا نہیں ہے جو آپ بحث کریں کہ قوی ہے کہ کمزور ہے کہ ضعیف ہے، بیان قرآن مجید کا ہے کہ اے میرے پیغمبر جب تم کو یہ دیکھتے ہیں نماز میں کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کب جب چلے جاتے ہیں جب کوئی تجارتی گروپ آ جاتا ہے یا کھیل دکھانے والا کوئی ڈرامہ کرنے والا آ جاتا ہے۔ تو اتنے یہ شوقین تھے کھیل کے، اتنے لالچی تھے یہ مال کے، جماعت میں نبی اکیلے کھڑے رہ گئے۔ آپ یقین مانیے میں اسی نظر خراسان سے یہ 20واں اشرا الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر ایک دن بھی 20 سال میں اشرا پڑھتے ہوئے ایک مجلس میں ایسا ہو جاتا کہ ہم اکیلے رہ جاتے اور سننے والے چلے جاتے تو یقین مانیے دوسرے دن ہماری ہمت نہ پڑتی مجلس پڑھنے۔ خدا کی قسم، کیسے عزم والا، کیسے حوصلے والا، کیسے کلیجے والا، کیسے جگر والا تھا وہ نبی عربی وہ مرسل اعظم جو ان بے حص عربوں میں تبلیغ کر گیا اور ایسی تبلیغ کر گیا کہ اندھوں کے ہاتھ میں وہ شمع دے گیا کہ وہ تو نابینا رہے مگر روشنی اسلام کی آج ستا رہی۔ یہ لالچی عرب مسلمان ہو کے بھی لالچی رہا اور حضور کے انتقال کے بعد اس کی لالچ جوان ہو گئی۔ نبی کی زندگی پر جو لالچ تھی تو پھر لالچ کا بچپنا چاہیے، اور نبی کے انتقال کے 25 سال کے بعد جب مولا کائنات کی حکومت کا وقت آیا اور بیعت ہوئی تو یہ لالچی عرب کی لالچ اور جوان ہو چکی تھی، اور 2 لڑکے میں توجہ اور دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 25 برس میں 3 حکومتیں قائم کی اور 3 حکومتوں نے فتوحات کیے، فتوحات ایران فتح کیا اور روم فتح کیا اور شام فتح کیا، اور خاص طور سے ایران جو فتح کیا تو ایران سے اتنی دولت آتی تھی، اتنی دولت آتی تھی کہ سونے کے ڈھیلے توڑ کے ڈاکے جاتے تھے۔ جیسے کنکر پتھر آپ کھیلتے ہیں ویسے ایران کے جب مال غنیمت آتا تھا تو مسلمان عرب اس کو توڑتے تھے اور توڑ کر کے اس کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ اتنی لالچ کو لالچ کو اتنا جوان ہونے کا موقع ملا کہ ایک آدمی کے پاس 8 محل ہوتے تھے، 800 غلام ہوتے تھے، 8 شہروں میں دولتیں ہوتی تھی، ملکیتیں ہوتی تھی، کھیتیاں ہوتی تھی، فارم ہوتے تھے۔ بس مختصر یہ ہے کہ وہ مر جاتے تھے اور حسین لکھنے والا، مولف لکھنے والا ان کی جائیداد کی فہرست منظم کرتا ہے۔ وہ تو مولا کائنات امیر المومنین
لڑکے سے کہا ہے کہ علی بتاؤ فاطمہ کا مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا کیا چیز ہے؟ تو علی نے امی کو گنا دیا ایک اونٹ ہے جس سے میں کاروبار کرتا ہوں، ایک تلوار ہے جس سے میں جہاد کرتا ہوں، دن متحلیہ کرتا ہوں۔ علی کی ذرا ایسی تھی کہ ذرا کی کنڈیاں پیٹ پر تھی اور بندی سینے پر تھی۔ مولا کائنات سے حضور نے کہا علی علی تم اونٹ کو باقی رکھو، یعنی ذریعے ماش ختم کر کے شادی نہیں کرو۔ علی تلوار تم اپنے ساتھ رکھو، مسلمان کو جہاد کرنا ہے۔ کہا مگر علی برا دے ڈالو، یعنی شادی کا ہر فالتو چیزیں نکال کے پورا کرنا چاہیے، ذریعے ماش تباہ کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ اور علی تم کو تو ذرا کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ذرا پینے کی حفاظت نہیں کرتی ہے، یہ تصویر کی حفاظت کرتی ہے۔ تم کو اگر میدان میں زخم لگے گا تو سینے پر لگے گا، پیٹ پر نہیں لگے گا، اس لیے کہ پیٹ پر زخم سے اٹھ کے آتا ہے جو میدان سے بھاگتا ہے۔ علی تم سے بھاگتے ہی نہیں ہو تو پیٹ پر آنے کا غم، پیٹ پر زخم آنے کا سوال ہی کیا؟ تو میں نے درمیان میں مولا کی فضیلت سنا دی، ورنہ سنا یہ رہا تھا کہ لالچی عرب روم ایران شام کے فتوحات کے بعد اتنا اس کے پاس مال غنیمت آیا، اتنا اس کے پاس مال غنیمت آیا کہ گھروں میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور اگر گھر میں دولت آ بھی گئی تھی تو کھوپڑی کی ہڈیوں کے اندر دماغ رہنے کو تیار ہوگی۔ 25 سال میں یہ 3 پیڑیاں لالچ کر کے جوان ہو گئی تو مولا کائنات امیر مومنین علی جاؤ جاؤ تاریخ میں ان کو بھولو یہ فتوحات کرنے آئے تھے، ان کو بھولو یہ زمینوں کا قبضہ کرنے آئے تھے، ان کو بھولو یہ انسانوں کا خون بہا کے حکومت کرنے آئے تھے۔ علی کو پیمانے میں مت ناپو، علی کو ناپنا ہو تو کیوں ناپو، علی خود کیسے اچھے انسان تھے اور بگڑے ہوئے انسان کو کتنا اچھا بنا سکتے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہاں تک بیان لے آیا ہوں تو ایک منزل پڑھنے کے لیے مولا کائنات نے اپنی بیعت کے بعد 3 جنگیں لڑی ہیں، جس میں پہلی جنگ جمل۔ جنگ جمل میں مولا کے مقابلے پر 3 سردار تھے، ایک ام المومنین پیغمبر کی بیوی تھی، ایک طلحہ تھی، ایک زبیر۔ جتنا کمزور ہے علی کا اپنی دوست کا ذرا پہلے اس کو سنیے۔ دشمن نے تیر پھینکنا شروع کی، دشمن نے تیر پھینکنا شروع کی۔ علی نے اپنے گھوڑے پر بلند ہو کے کہا میرے فوجیوں جب تک میں اجازت نہ دے دوں تب تک تم لڑائی میں شروع کرنا۔ میرے مولا یہاں کی اجازت کے لیے روک رہے ہیں کہ میں تمہیں سر سمجھانا چاہتا ہوں، کتاب میں جنگ اور ہوگی، جہاد اور ہوگا، اور میں میدان میں سمجھا رہا ہوں۔ جو معصوم کی اجازت کے بغیر لڑی جائے وہ جنگ ہوتی ہے، جو معصوم کی اجازت کا انتظار کرے وہ جہاد ہوا کرتا ہے۔ دشمنوں نے تیر پھینکنا شروع کر دیے، دشمنوں نے تیر پھینکنا شروع کیے، علی کے فوجی زخمی ہونے لگے۔ اتنا زخمی ہوا کہ گھوڑے سے گر گیا، اس کی لاش لے کے آئے اور اللہ سے کہا مولا کیا چاہتے ہو آپ، کیا تک ہم اسی طرح بغیر نہیں ہوں گے؟ جان جانے کا معاملہ ہو، خون بہنے کا معاملہ ہو، زخم لگنے کا معاملہ ہو، درد پیس کا معاملہ ہو، مگر مولا کا کنٹرول مان رہے ہیں کہ جب تک آپ کی حد نہیں ہوگی اسلام حجت آپ نہ کر لیں گے تب تک ہم جہاد نہ کریں گے۔ کرتا ہے کہ اسلام حجت اور کریں گے تو میں تو لڑتا آدمی ہے جو میرا پیغام لے کے جائے۔ ایک نوجوان نکلا جس کا میں مسلم تھا، تاریخ کا میں کچھ نکال 22 سال کا نوجوان نکلا، ہم نے اس کو ہاتھ میں قدم دیا اور یہ قرآن لے کے جائے اور جا کے عزت ہو یہ قرآن کا فیصلہ تو یہ سلمان کا فیصلہ کیوں کرے، لیکن قرآن دینے سے پہلے انسان کیسے انسان پیدا کرتے ہو یہ ہے ان کی کامیابی۔ بتائیے انسانوں میں کوئی جان کے لیے خطرہ ہے تو یہ سب کے دوسرا میلا جان کے لیے خطرہ، پھر کام ہوں گے تو دونوں ہوں گے، مال بچے گا تو قیدی بھی بچیں گے اور جو قیدی نہیں بچے گا تو مال بھی نہیں بچے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ سب سے پہلی قیدی ام المومنین ہے، کون صاحب ان کو اپنی کلیجی میں دینے کو تیار ہے؟
سارے مسلمان گردن جھکائے بیٹھے تھے. کہا علی یہ تو ہماری ماں ہے, ان کو ہم کیسے قمیض بنا سکتے ہیں؟ کہا تمہیں مان گئے نا کہ وہ جہاد اور یہ جہاد اور. نہیں سنیے, سلوات ہوئی اور سنیے. مجھے ختم کرنے کے قریب ہے, آپ یہ پرجوش سلوات بھیج دیں محمد. علی تقریر کر کے سمجھا کے تو پلٹ آئے. ہم بہت دور سے مجلسیں پڑھتے ہیں, ہم کو بڑا تجربہ ہے. لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بات تو آپ ٹھیک کہتے, یہ لو لہجہ پہچانیے مولوی صاحب, بات تو آپ ٹھیک کہتے. یعنی یہ بات زبان کی نوک سے کہی جا رہی ہے, زبان کی جڑ سے نہیں کہی جا رہی. یہ بات نوک زبان پر ہے تو حلق میں کیا اترے گی, دل میں کیا اترے گی. مولوی صاحب بات تو آپ ٹھیک کرتے. اور ہمارے سے کم سمجھ والے مولوی صاحب راضی بھی ہو گئے کہ بھائی اس کا تو کہتے ہیں کہ بات ٹھیک. جیسے مولوی صاحب کی اگلی پچھلی ساتھ کچھ پر احسان کر دیا اس کا مگر مولوی صاحب اب جیسے اپنی تقریر شروع ہو رہی, مگر مولوی صاحب دل نہیں راضی ہوتا. آپ ٹھیک کیسے ہو خلوص نکالو, مگر 1,00,000 بچا ہے, 20,000 کیسے نکال دے؟ 1,00,000 کیسے اللہ سے لے سکتے ہو تب خیال نہیں آتا ہے. 1,00,000 کیسے لے سکتے ہو, اللہ کی راہ میں 20,000 کیسے دے سکتے ہو, اس کے لیے بڑی پریشانی. حساب تو ہمیں ملے, کہا جب 5واں حصہ نہیں دیں گے تو بچے گا کیا؟ یعنی 4 حصے جو بچے کو نہیں بچے ہوں گے, جو 5واں چلا گیا ہے یہ دے دیں گے تو کیا بچے گا؟ تو ہم نے کہا بھی ایسا کرو کہ یہ 5واں تم رکھ لو, تو جو کچھ نہیں بچنے والے 4 ہے وہ ہمیں دے دیں. ہم تو ضرور بتاتی کہ فیس کاٹ دے دیں, سلامات تو بھیجیں. مثال کے بعد آپ سے کرنا چاہتا ہے, یہ کہنا چاہا ہے کہ تقریر کر کے قائل کرا دینا تو آسان ہے, مگر عمل کرا دینا. غلام عسکری بڑی تقریر کر لے تو قائل کرا لے تو بڑا کمال ہے, لیکن جس کے ہم غلام ہیں اس حیدر کرار نے صرف قائل نہیں کیا. میرا پورا بیان آپ کے سامنے ہے. لالچی عرب مسلمان ہوا لالچ سمیت, نبی کو چھوڑ جانے والا, 25 سال لالچ میں مال غنیمت پانے والا. علی نے جب سمجھا کے واپسی اختیار کی تو سننے کے قابل فکرہ یہ ہے, علی اپنے خیمے میں واپس گئے اور لوٹنے والوں نے مال میدان میں لا کے پھینکنا شروع کیا, اور اتنا مال جمع ہو گیا کہ مال کا ایک سیلا بن گیا. یہ سیلا نہیں بن گیا, علی آواز دے رہے تھے اچھا ہونا کمال نہیں ہے, برے کو اچھا بنا دینا کمال ہے. سلوات ہے دینا. بس وہ عورت جو دمڑی جائے تو جائے, دمڑی نہ جائے تو اس پر عمل کر رہا تھا, اس سے لوٹے ہوئے مال کا واپس کرا دینا یہ حادی اعظم کا کارنامہ تھا, جس کا نام ہے علی بن ابی طالب. بس میں آپ کے سامنے اپنے بیان کے اگلے پچھلے حصے کو سمیٹ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی کامیابی کب دیکھنا ہوگی, جب ہم پہلے پہچان لیں کہ انسان کیا. جسم کی حد تک جسے ہم نے پہچانا ہے یہ انسان نہیں ہے, دنیا کی حد تک جو ہم نے سمجھا ہے یہ انسان نہیں ہے. جب جسم کے ساتھ روح شامل کر دی جائے اور دنیا کے ساتھ آخرت شامل کر دی جائے تب انسان کی کامیابی کی منزلیں طے ہوگی. اور اگر دنیا کی کامیابی سے کچھ کامیابی ہے تو پھر روتے سے ہو یزید کو کامیاب مانو. کیا نہیں تھا اس دنیا میں جو کسی کے پاس ہو سکتا تھا وہ یزید کے پاس تھا. آج سے 1300 سال پہلے کہ غیر ترقی یافتہ دنیا میں اس زمانے میں اس عہد میں اس دور میں اس پیریڈ میں جتنا کسی آدمی کے پاس ہو سکتا تھا اتنا ترقی کا سارا سامان یزید کے پاس موجود تھا. مگر یزید اگر بدترین میں کائنات ہے تو اسی لیے ہے کہ اس کے پاس سورہ اصل کی چاروں چیزیں نہ تھی, نہ حق کی وصیت تھی, نہ صبر کی وصیت تھی, نہ عمل صالح تھے, نہ ایمان. اور
حسین کے ساتھ مادی چیزیں سب چھین لی گئی تھی. حد یہ ہے کہ پانی چھین لیا گیا تھا اور اتنا چھین لیا گیا. جتنے مجھے مسائل شروع کرتے ہی یاد آ گئے. اور جب کبھی زبان سے بولتا نہیں ہوں، کان سے سنتا نہیں ہوں، بلکہ دل سے سوچتا ہوں کہ یہی دو فکریں بے چین کر کے ہونے پر مجبور کر دیتے. پہلا فکرہ کیا ہے کہ حسین اتنے پیاسے تھے کہ جب وہ نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو زمین سے آسمان تک معلوم ہوتا تھا دھواں ہی دھواں بھرا ہوا. جناب سید الشہداء نے خود اپنے حال پر جو مرثیے کے جملے میں کہے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرا جگر پارا پارا ہو گیا. میرا جگر پارا پارا ہو گیا تھا. یہ جگر ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ ایک مثال کرتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں. ہم پہلی محرم سے امید میں مجلسوں میں آنے لگے تھے کہ ابھی دن بہت باقی ہے، رو لیں گے، آج نہیں رہے، کل دل کھول کے نہیں لیں. مگر آئے تو کہ جیسا ہم رونا چاہتے تھے ویسا کیا اس سے کمتر بھی نہیں دے سکے اور محرم کی آخری رات آ گئی. ارے محرم اس طرح سے گزر گیا کہ قاسم ہم سے رخصت ہو چکے اور آج عباس ہم سے رخصت ہو چکے. آپ بھی دن بھر مجلسیں کرتے کرتے شام سے مجلسیں سنتے سنتے تھک گئے. میں بھی پڑھتے پڑھتے کچھ تھکا ہوں، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ اور طاقت کو سمیٹو. ایک شیر کا ماتم ہوگا. تو جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جگر پھٹ گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن مثال سناؤں آپ. کچی مٹی کی زمین میں پانی بھر دیجیے. ممبئی سے باہر ذرا نکلیے جہاں کھیت ہے مٹی ہے. پانی جب خشک ہونے لگتا ہے تو آخر میں کیچڑ رہ جاتا ہے اور جب وہ بھی خشک ہو جاتا ہے تو پھر زمین رہ جاتی ہے. اور جب اس پر تیز دھوپ اور پڑتی ہے تو جنہوں نے ایسی زمینوں کو دیکھا ہے وہ میری بات سمجھ جائیں گے. جب دھوپ پڑتی ہی رہتی ہے، نمی ختم ہو جاتی ہے، پانی بالکل نیچے اتر جاتا ہے تو زمین جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے. تو مولا یہی کہہ رہے ہو میرے جگر کو جگہ جگہ سے ایسا کر دیا ہے کہ روزہ روزہ ہو گیا. اللہ ہم آپ آج جس کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ آج جس کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ شیر وہ شیر ہے، یہ شیر وہ شیر ہے جس کی شہادت پانی اور پیاس کے راستے میں ہوئی. کربلا کے شہیدوں میں دو شہادتیں ہیں جو پانی اور پیاس کے لیے ہوئی ہے. ایک تلی اصغر کی شہادت جس کا باپ پانی مانگ رہا تھا اور غالبوں نے پانی دینے کے بجائے گلے پر تیر ڈالی، اور ایک استقاء سکینہ کی، ایک قمر بنی ہاشم کی شہادت جس کا نام ابو الفضل العباس. یہ سنو شاید جب مدینے سے اپنے چاروں بیٹوں کو ماں نے رخصت کیا تھا تو 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے. سب سے بڑے عباس تھے تو میں نے کسی کتاب میں نہیں بھی پڑھا مگر میرا دل کہتا ہے کہ ماں نے عباس کا بازو پکڑ کے کہا ہوگا میرے عباس یہ تینوں بھائی تیری امانت اور یہ عباس
باپ کو اپنے باپ کی آرزو اور تمنا اور امانت میرے لال ایسا کرنا اپنی شہادت سے پہلے اپنے بھائیوں کو کربلا کے میدان میں بھیج دینا تاکہ مجھے اطمینان رہے کہ علی کی اولاد فرزند رسول پر محاذ وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کی خدمت کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عباس کے جو چھوٹے بھائی تھے جو سب سے چھوٹے بھائی تھے وہ جناب امیر کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے. یہ بچہ باپ کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے تو باپ پالتا ہے اور باپ کے مرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو بڑا بھائی پالتا ہے. اللہ اگر زبان کے ساتھ تو حسین نے عباس کو پالا اگر زبان کے ساتھ حسین کو رسول اللہ نے پالا تو کیا عجب ہے کہ سب سے چھوٹے بھائی کو سینے میں لٹا کے عباس نے پالا. بس اپنی گود کے پالے کو اپنی آنکھوں سے کربلا کے میدان میں جاتے ہوئے دیکھنا, پھول کھاتے ہوئے دیکھنا, دم کھاتے ہوئے دیکھنا, پھول کا بنتا ہوئے دیکھنا اور پھر لاش کا لینا عباس کا کارنامہ تھا. اے میرے مولا حسین آپ تو امام ہے مگر آپ کے علمدار کا بھی کمال ہے. سب سے چھوٹے بھائی کی لاش لائے, پھر ان سے بڑے بھائی کی لاش لائے, پھر ان سے بڑے بھائی کی لاش لائے. جب تینوں بھائی کی لاشیں آ گئی تو کیا عجب ہے کہ کربلا کے مدینے کا رخ کر کے پکارے ہو اماں. مدینے میں رہ جانے والی میری والدہ رہنا کے مرنے سے پہلے میرے تمہاری ضمانت امانت کی جگہ تک پہنچا دی. تصور میں دور کے سوچیے تو شاید آپ یہ بھی سوچے کہ یہ آواز مدینے پہنچ بھی گئی ہو تو ام البنین نے کہا ہوگا لال تم نے ایک ہفتے ادا کیا مگر اب ایسی قربانی دے دو کہ کل میں تمہارے باپ کے سامنے سے دور ہو کر کے عباس ابو الفضل عباس نشان لشکر حسین سر جھکائے حسین کے سامنے آئے. ایک منٹ 2 منٹ پڑھوں گا. سر جھکائے ہوئے حسین کے سامنے آئے اور جب حسین کے سامنے آئے اور یہ کہنے کے لیے آئے کہ مولا مجھے بھی اجازت دے دی. ٹھیک اسی وقت 28 چھوٹے چھوٹے بچے سونے سے گرتے پڑتے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ ہائے پیاس مارے گا اسی ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے مغل مسجد میں سلسلے کے خطرے آپ کو سنائے تھے کہ جس وقت سنا تو میں یہ سامان دے دیتا ہوں. امام حسین نے جناب عباس سے کہا میرے شیر جاؤ اس بے حیا لشکر سے کہو کم سے کم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو پانی. جناب عباس گئے شام کے بے حیا لشکر میں جواب دیا حسین سے کہہ دینا تمہارے بچے پیاسے مر جائیں تو مر جائیں ہم پانی نہ دیں گے. جناب عباس نے جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کے جب یہ جواب عرض کیا تو ایک مرتبہ بچے ایک دوسرے سے گلے مل کے رونے لگے. اب ہم پیاسے مریں گے, اب ہم کو زندگی میں پانی نہ ملے گا. بس اللہ آل محمد کے یتیموں کے رونے میں ایک دن پر ایسا اثر ڈالا کہ میں نے ہی آپ کو مغل مسجد میں سنایا تھا. میں چیزا لے کے الگ لے کے لہجہ لے کے گملے کو سوار ہو کے آئے اور کہا بچوں اب میں شام کے لشکر سے پانی مانگنے نہیں جا رہا ہوں, اب پانی دینے جا رہا ہوں. یا پانی لے کے آؤں گا یا نہ کروں گا تو راستے میں مر جاؤں گا. اگر میرے